آج دنیا میں انسان بہت کچھ کمانے کے بعد بھی عیش و عشرت کے سامان کو جمع کرنے کے بعد بھی ترقی کی منزلوں پر گامزن ہونے کے بعد بھی سکون کی تلاش میں ہے، عزت کی تلاش میں ہے، اور اپنے جان و مال کی حفاظت کی فکر میں ہے۔ یہ صرف یہاں کا حال نہیں بلکہ پوری دنیا کا حال یہ ہے۔ آج انسان خود اپنی زندگی کو، اپنے جان و مال کو محفوظ نہیں محسوس کر رہا ہے۔ سب کو اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے جان و مال کی حفاظت کیسے ہوگی، ہمیں عزت کہاں سے نصیب ہوگی، روزی کا انتظام کیسے ہوگا، اور دنیا کے ان تمام مسائل کا حل ہمیں کہاں سے ملے گا۔ ابھی چند دنوں پہلے جیسے ہی پورا ملک لاک ڈاؤن کی حالت میں تھا تو سب نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ تیزی کے ساتھ چلنے والی گاڑی رک گئی۔ زندگی کے سارے معاملات پر بہت زیادہ گہرا اثر پڑا، خاص طور پر معیشت تباہ ہو گئی، تجارت کی منڈی بالکل ہی تباہی کی طرف پہنچ چکی۔ آج بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے محنت کش اس بارے میں فکر مند ہیں کہ اب مستقبل میں کیا ہوگا، ابھی آنے والے حالات کیسے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو بھی اس بات کی فکر ہوگی کہ اگر یہی حالات رہے تو ہماری اولاد کا کیا بنے گا، ہماری نسل جو آنے والی نسل ہے جن کی ہمیں بہت زیادہ فکر ہے، ان کی کیا حالت ہوگی۔ جو بڑی محنت کے ساتھ کمائے ہیں، بنائے ہیں، وہ بھی اس بارے میں فکر مند ہیں کہ مستقبل میں آنے والے حالات میں یہ چیز ہمارے پاس محفوظ رہے گی یا کہیں یہ لوٹ لی جائے گی۔ حالات ایسے ہی ہیں، جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ ایک وقت تھا کہ ہم بینک میں رقم رکھنے کے بعد مطمئن ہو جاتے تھے، اطمینان ہوتا تھا کہ ہاں ہماری پوری رقم، ہمارا پورا بینک بیلنس سیف ہے، محفوظ ہے۔ لیکن آج اس کی طرف بھی ہماری توجہ ہے، فکر ہے کہ پتہ نہیں کب وہ ہماری پوری رقم ضبط کر لے۔ حالات ایسے ہو گئے۔ زندگی میں ایک دو نہیں بلکہ کئی مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ آج خصوصیت کے ساتھ میں ان دو مسئلوں کے حوالے سے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اگر واقعی آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے جان و مال اور ہماری اولاد کی حفاظت کیسے ہو اور ہمیں دنیا میں عزت کی زندگی کیسے حاصل ہوگی، تو آئیے اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک سیدھا سادہ بہت آسان سا راستہ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اگر آپ نے اس کو اپنا لیا تو انشاءاللہ آپ کی یہ ساری فکریں ختم ہو جائیں گی۔ سننے کے موڈ میں ہیں، جو بہت دور بیٹھے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو صرف اور صرف دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ سننے کے لیے آئے ہیں اور خاص طور پر میں تو جو بول رہا ہوں صرف اس نیت کے ساتھ تاکہ ہم اور آپ اس پر عمل کریں، اور جب تک عمل کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ بوڑھی ماں کہانی سناتی رہتے تھے، کہانی سنتے سنتے سو جاتے تھے۔ آج بھی شاید ہماری عوام کا یہی حال ہو گیا ہے
کہ علماء کے بیانات کو، تقریروں کو، خطابات کو بس سنتے رہتے ہیں، سنتے سنتے سو جاتے ہیں، اور اتنی نیند گہری ہو چکی ہے کہ اب بار بار بیدار کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے تو بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب بھی اگر نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے؟ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں اور اللہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی روشنی میں ایک عظیم حل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شاید آپ کو یہ بات یاد ہوگی، قرآن کریم سورہ کہف میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات، پھر اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام سے جو معاملات ہوئے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اس نقطے کی طرف آنا چاہوں گا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے ساتھ رکھیے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ کیوں آپ نے فرمایا؟ اس لیے کہ میرے کچھ کام ایسے ہیں کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں صبر کر لوں گا، لہٰذا مجھے آپ ساتھ رکھیے، مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر حضرت خضر علیہ السلام چلے، دریا کے کنارے پہنچے، دریا پار کرنا تھا۔ دریا پار کرنے کے لیے یہ جانتے ہیں کہ کشتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہی دریا کے کنارے گئے، ایک کشتی آئی، اس کشتی کا جو ملاح تھا، کشتی بان، وہ پہچانتا تھا حضرت خضر علیہ السلام کو، اس نے آپ کو بٹھا لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر اس میں بیٹھے، چلنے لگی کشتی۔ درمیان دریا میں جب کشتی پہنچی ہے تو کشتی کے تختے پٹرے توڑنے لگے حضرت خضر علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صبر نہیں ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ یہ کشتی والے بغیر اجرت کے، بغیر پیسے کے ہم کو لے کے جا رہے ہیں، آپ ان کی کشتی توڑ رہے ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کو صبر نہیں ہوگا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب دوبارہ میں اعتراض نہیں کروں گا۔ نکلے، ایک گاؤں میں پہنچے، دیکھا کچھ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، کھیل میں شامل ہیں۔ اس میں ایک بڑا ہی خوبصورت لڑکا، بہت ہی حسین خوبصورت لڑکا تھا، بچہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام قریب گئے اور اس بچے کو اٹھایا اور اس کی گردن مروڑ کر کے اس کو مار ڈالا۔ آج کوئی بھی انسان اگر دیکھے گا کہ کوئی کسی بچے کو قتل کر رہا ہے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صبر نہیں ہوا، آپ نے کہا ایک بے قصور بچے کو آپ نے مار ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو صبر نہیں ہو پائے گا، صبر کر لیا آپ نے۔ کہا ٹھیک ہے، اب یہ آخری موقع دیجیے، آخری چانس ہے، آخری موقع ہے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، ایک بستی میں پہنچے، ایک گاؤں میں پہنچے۔ جب گاؤں میں پہنچے تو اس گاؤں والوں سے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مہمان ہیں، آپ لوگ ہم کو مہمان بناؤ، کچھ کھانا ہونا کھلاؤ۔ تو بستی والوں نے کہا کہ نہیں، کھانا ہونا نہیں کھلائیں گے، جاؤ یہاں سے۔ کیسے ڈھیٹ لوگ تھے وہ بستی والے، وہ گاؤں والے، کھانا نہیں کھلایا، مہمان نہیں بنایا، ان کو ایسے ہی بھیج دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دونوں وہاں سے ویسے ہی چلے۔ اس بستی کے کنارے، یعنی جہاں گاؤں ختم ہوتا ہے اس کے کنارے ایک پرانی دیوار، بہت پرانی، بالکل ابھی گرنے کے قریب دیوار، ایسا لگ رہا تھا کہ اتنی بوسیدہ، اتنی پرانی کہ ابھی گر جائے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ لگایا، اس کو صحیح کر دیا، دیوار کو آپ نے صحیح کر دیا، بالکل ایسے جیسے ابھی نئی بنائی گئی ہو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کام تو آپ نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، لیکن اس پر اجرت لے لیتے، کیونکہ اس بستی والوں نے ہم کو مہمان نہیں بنایا، کھانا نہیں کھلایا، ان کی دیوار کو آپ نے صحیح کر دیا، لہٰذا اس پر اجرت، اس پر کچھ معاوضہ لے لیتے تاکہ ہم کو آگے چل کر کے کھانے کا کچھ سامان مل جاتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہمارا اور آپ کا ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر کام پر آپ اعتراض کر رہے ہیں، ہر کام کے متعلق آپ سوال کر رہے ہیں، آپ کو صبر نہیں پائے گا۔ بہرحال تین معاملات تھے، ان میں ان کے پیچھے راز کیا تھا، اس کا اصل مقصد کیا تھا، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی، اس کے بارے میں خود بیان کر دیا۔ وہ کشتی جس میں ہم سوار ہو کر کے جا رہے تھے اور دریا کے بیچ میں میں نے کشتی کے تختے تھوڑا سا توڑ کر کے اس کو عیبدار کر دیا، آپ نے دیکھا کشتی کے تختے تو میں نے توڑا لیکن پانی اندر نہیں آیا، آپ نے دیکھا میں نے کشتی کے تختے کو توڑا، اس کو عیبدار کیا، اس کی ایک وجہ یہ تھی یہ کشتی کے جو چلانے والے ہیں یہی ان کا ذریعہ معاش ہے، یعنی ان کی کمائی دھمائی کا یہی ایک ذریعہ ہے، لیکن دریا کے اس پار ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، جو بھی سلامت کشتی آتی ہے یعنی بالکل اچھی ہے اس کو وہ چھین لیتا ہے، تھوڑا کہیں عیب ٹوٹا پھوٹا ہے تو وہ چھینتا نہیں ہے، واپس دے دیتا ہے، اس لیے میں نے ان کی کشتی میں عیب لگا دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کشتی کو چھین نہ سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بات واضح فرما دی، اور وہ جو گاؤں میں جب ہم گئے اور آپ نے دیکھا بچے کھیل رہے تھے، اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا جس کو میں نے گردن مروڑ کر کے مار ڈالا، آپ کو صبر نہیں ہوا، آپ نے کہا کہ آپ نے بے قصور کو مار ڈالا، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ یہ بچہ جو بڑا خوبصورت تھا آگے چل کر کے یہ کفر اختیار کرنے والا تھا، کافر ہو جانے والا تھا، اور اس کے کفر کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی کفر میں پڑ جاتے، اس لیے اللہ کا حکم ہوا کہ اس کی زندگی کو یہی ختم کر دیا جائے، اس کے بدلے میں ہم ان کے ماں باپ کو اور اچھا لڑکا دیں گے، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ اب جو تیسرا مرحلہ تھا جو آج مجھے بولنا ہے، جس عنوان پر مجھے آپ کی ذہن کو قریب کرنا ہے وہی اس میں ذکر ہے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو گاؤں اور بستی جس میں ہم جا رہے تھے کھانا نہیں کھلائے ان لوگوں نے، اور ہم نے دیوار کو صحیح کر دیا، معاملہ کیا ہے جانتے ہو؟ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا، 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ کھل جاتا، لوگ آ کر کے اٹھا کے لے جاتے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس دیوار کو صحیح کرو، اور معاملہ کیا تھا کہ وہ جو 2 یتیم بچے ان کے باپ داداؤں میں ایک نیک انسان تھا جس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کا حکم مجھے عطا فرمایا ہے، لہٰذا میں قرآن کریم کی اس تفسیر کی روشنی میں جو مفسرین کرام نے یہاں ایک بڑا اہم نقطہ بیان فرمایا ہے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے حالات کے پیش نظر کتنا بہترین ہمیں سبق مل رہا ہے کہ حضور اللہ کے حبیب اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا جس کے اوپر دیوار بنی تھی، اس کے باپ داداؤں میں یعنی کئی مفسرین کرام نے ذکر فرمایا کہ تقریباً 7 پشتوں پہلے وہ کوئی نیک انسان تھا۔ قرآن میں یہ ذکر ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے دونوں کے باپ نیک تھے، یہاں باپ سے مراد یعنی اس کے پردادا انتہائی نیک انسان تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کا اثر ان کی اولاد کو عطا فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر ہم نیک بن جائیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم نیکیاں کریں تو ان نیکیوں کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی اور ہمارے جان و مال کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ مال کی حفاظت ہو رہی ہے، خزانے کی حفاظت ہو رہی ہے، آخر حضرت خضر علیہ السلام آئے اور حفاظت کیسے ہو گئی؟ یہ اللہ کا کرم ہے۔ آج ہمیں اس بات کی فکر ستا رہی ہے
کہ آج کہیں ایسا نہ ہو دشمن آ کر کے ہمارا مال لوٹ لیں، حکومت کی طرف سے کوئی ایسا قانون آ جائے کہ اس کی وجہ سے ہمیں اپنا پورا مال دینا پڑے، اپنی جائیداد دے دینا پڑے اور ہم خالی ہاتھ کہیں ڈیٹیکشن سینٹر میں ڈال دیے جائیں۔ اس بات کی فکر میں آج ہم شب و روز گزار رہے ہیں، مگر اس بات کی طرف آپ نے کبھی توجہ نہیں کیا اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا علاج موجود ہے، قرآن میں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان علی شان کو، قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھو اور سمجھو، اس میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آج میں ایک بہت بڑا المیہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، آج ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، دنیا کی بہت ساری کتابیں، حتیٰ کہ ناول اور افسانے کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، مگر قرآن پاک کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ قرآن کو کب پڑھو گے؟ قرآن کو کب سمجھو گے؟ قرآن کو سمجھنے کی کب کوشش کرو گے؟ یہ قرآن تمہارے لیے آیا ہے، لہذا اس قرآن کے اندر تمہاری زندگی کے ہر مشکل مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن تمہیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جب تک سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے اس وقت تک کوئی مشکل مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ آؤ قرآن پاک کی بارگاہ میں، یقیناً تمہیں اس کا حل بھی ملتا جائے گا، اور زندگی کے جتنے بھی مشکل مسائل ہیں انشاءاللہ اس کا جواب ہمیں قرآن سے مل رہا ہے، اس کا حل قرآن سے مل رہا ہے۔ اب آئیے اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی چیز کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے، یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم نیک بن جاتے ہیں تو ہماری نیکیاں ہماری اولاد کو کام آتی ہیں۔ ہماری نیکیاں یہ صرف ہم کو نہیں بلکہ ہماری اولاد کو بھی کام آتی ہیں، ہماری نسلوں کو کام آتی ہیں۔ لیکن نیک بننا کیسے ہے؟ نیک انسان کب بنتا ہے؟ نیک بننے کی کیسے اس کے اندر سچویشن پیدا ہو جائے؟ نیک بننے کی اس کے اندر صلاحیت کب پیدا ہوگی؟ اس کے لیے آئیے میں آپ کو پھر آگے بڑھ کر کے یہ راستہ بتانا چاہوں گا۔ اگر واقعی آپ اللہ کی اس سرزمین پر آج کے اس دنیا میں، آج کے اس پرفتن دور میں انتہائی نیک انسان بننا چاہتے ہیں، نیکیوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، تو ایک بہترین راستہ یہ ہے اپنے دل کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے سجا لو۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت جس کے دل میں سما جاتی ہے وہ نیک انسان بن جاتا ہے۔ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ نیکی کرو وہ نیکی کرو، بلکہ جس کے دل میں سچی محبت رسول آ جائے، سچا عشق آ جائے، جنون کی حد تک آ جائے، وہ خود بخود اللہ کے فضل و کرم سے نیک راستے پر ہی چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ یہ میرے حبیب کا غلام بن گیا ہے، اب اسے گناہوں کی طرف نہیں جانا ہے، اس کے قدم گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، اس کا ذہن برائیوں کی سوچ نہیں رکھتا ہے بلکہ اس کا ذہن نیک چیزوں کو ہی سوچتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو خطبہ مسنونہ کے ساتھ خطبہ مسنونہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ صحیح مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، بہت ہی بالکل معتبر صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ کس سے؟ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس کے والد، اس کے بچے، سارے انسانوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت جس کے دل میں آ جائے، یعنی والد سے بھی زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دوست و احباب سے زیادہ، مال سے زیادہ، جائیداد سے زیادہ، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ جس کے دل میں محبت آ جائے وہ یقیناً اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے، رب تبارک تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور اگر اس کی قسمت میں، اس کے مقدر میں شہادت لکھی ہے تو بظاہر دنیا کے انسانوں کے سامنے کبھی کفار کے ہاتھوں، کبھی مشرکین کے ہاتھوں، کبھی ظالموں کے ہاتھوں اس کی شہادت تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کا نام نہیں مٹتا ہے بلکہ دنیا میں اس کا نام زندہ ہوتا ہے۔
اپنے دل کو محبت رسول سے سجا لو، دل کو عشق رسول سے سجا لو۔ آج تحریک سنی دعوت اسلامی کا ایک بہت اہم پیغام یہی ہے، آج پوری دنیا میں ہم اسی پیغام کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے دل کو محبت رسول سے سجا لو۔ اس لیے ہمارا نعرہ ہی سرکار کی غلامی، یہ جو نعرہ دیا گیا ہے سرکار کی غلامی سنی دعوت اسلامی، یعنی اصل مشن یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اختیار کر لو۔ اب آئیے میں اس کی ایک پہچان آپ کو بتا دوں، غلامی کی پہچان کیا ہے، کیونکہ اب تک تو ایسا ہی صرف سلسلہ چلا ہے کہ صرف سنتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ عمل کب ہوگا؟ اسی لیے کچھ لوگ ہم کو ایک تانا بھی دیتے ہیں، سنی سن کے ہوا ہے، سنی سن کے ہوا ہے، یعنی خالی بس سنتا ہے۔ حالانکہ سنی سننے وقت سن کے ہوا یہ نہیں ہے، بلکہ جو اہل سنت و جماعت کے عقائد پر قائم ہے اسے سنی کہا جائے، جس کا عقیدہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق ہو، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت جس کے دل میں ہو جائے اسے سنی کہا جاتا ہے، اسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، جس کو آج کے اس ماحول میں، آج کے اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیا گیا ہے۔ آئیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس کی ایک علامت بتانا چاہتا ہوں کہ واقعی نیک انسان کی پہچان کیا ہے اور صحیح معنوں میں محبت رسول کی علامت اور پہچان کیا ہے۔ صحیح معنوں میں محبت رسول کی اگر علامت دیکھنی ہو، آؤ آپ کو میں مدینہ طیبہ کی سرزمین پر لے چلوں۔ مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہیں؟ جانا چاہتے ہیں؟ دل میں ارادہ رکھو، دل میں نیت رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرما دیا، منادی اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہو گیا ہے، میدان میں چلنا ہے، میدان جہاد کی طرف چلنا ہے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے چلنا ہے، جنگ کے لیے چلنا ہے۔ تو جیسے ہی اعلان ہوا مدینے کی گلیوں میں صحابہ اکرام نکل پڑے، اسی درمیان ایک نوجوان صحابی جن کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہی شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، اپنی بیوی سے قریب ہیں، لیکن اتفاق سے کانوں تک آواز پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ تو اتنا سننا تھا، اپنی بیوی سے کہنے لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا ہے، لہذا میں جانا چاہتا ہوں۔ بیوی بھی اتنی عظیم ہے، بیوی بھی اتنی نیک ہے، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا میں نے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آنا گوارا کیا، ماں باپ کو میں نے چھوڑ دیا تمہارے لیے اور تم مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہو، جبکہ وہ بیوی جانتی تھی کہ ہم میدان جہاد میں جا رہے ہیں، جنگ میں جا رہے ہیں، جان کی بازی لگانے کے لیے جا رہے ہیں۔ بیوی نے یہ نہیں کہا تم نہیں جا سکتے مت جاؤ، بلکہ بیوی نے کہا اللہ کے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، آپ خوشی خوشی چلے جائیں۔ شوہر نامدار کو اجازت دے رہی ہے۔ حضرت حنظلہ وہاں سے نکلے، گھر سے نکلے، سیدھے میدان جہاد میں پہنچے۔ جنگ ہو رہی ہے، گھمسان کی لڑائی ہوئی، تلواروں کی جھنکار میں آپ نے خوب اپنا جوش ایمان بھی ظاہر فرمایا، دشمنوں کے مقابل میں لڑتے رہے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب جنگ کا غبار چھٹا، جب جنگ ختم ہو گئی، لاشوں کو اکٹھا کیا جانے لگا، لاشیں جمع کی جا رہی ہیں۔ آپ ذرا اس بات کی طرف توجہ کریں، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان کی لاشوں کو ایک جگہ جمع کرو، لاشیں جمع کی جا رہی ہیں۔ حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملی، حضرت حنظلہ نوجوان صحابی شہید ہو گئے، لاش نہیں ملی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھ کر مسکرا کر فرماتے ہیں حنظلہ کو تو فرشتے غسل دے رہے ہیں، حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اسی لیے ان کا لقب ہی غسیل الملائکہ،
غسیل الملائکہ، فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ تو یہاں میں اس واقعے کو سامنے رکھ کر، اس تاریخ کو سامنے رکھ کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں، حقیقت میں سچی غلامی یہ ہے کہ میدان میں بلایا جا رہا ہے، میدان کارزار میں بلایا جا رہا ہے، دشمن کے مقابل میں لڑنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، اعلاء کلمت الحق کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، فرمان رسول کی فکر ہے کہ حضور کے فرمان میں بالکل ہی تاخیر نہ ہو، عمل کرنے میں تاخیر نہ ہو۔ یہ حقیقت میں غلامی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے بھی ہیں مگر دل پر کوئی اثر نہیں گزرتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے۔ اب مجھے بتاؤ غلامی کیسی سچی ہو سکتی ہے؟ لہذا سچی غلامی اپنے اندر پیدا کرو۔ ادھر حضور کا فرمان سامنے آ گیا، دنیا کو قربان کر دو اور فرمان رسول پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہی حقیقت میں کامیابی ہے، یہی حقیقت میں عزت کی زندگی ہے۔ جو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو چار چاند لگا دیتا ہے، دنیا اسے سلام کرتی ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لہذا بارگاہ الہی میں اس کی روح بھی حاضر ہوتی ہے تو فرشتے استقبال کے ساتھ اسے لے جاتے ہیں۔ لہذا اے مسلمانوں، آج اپنے دل کو اس بات کے لیے تیار کر لو کہ ہمارے دل میں اگر محبت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، اور جس کے دل میں محبت رسول سما جائے پھر اسے دنیا کا کوئی غم کبھی نہیں ستاتا ہے۔ اسی لئے تو میرے امام نے فرمایا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ تو سچا جو عاشق رسول ہوتا ہے اسے دنیا کا ٹینشن نہیں ہوتا ہے، اسے دنیا کا غم نہیں ہوتا ہے، اسے مال و جان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی ہے، اس لئے کہ اس کا اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ جو ملا ہے ان کے صدقے میں ملا ہے، جو ملا ہے ان کے صدقے میں ملا ہے، اور حفاظت بھی اللہ تعالیٰ خود ہی انتظام فرما دے گا۔ لہذا ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود اللہ تعالیٰ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما دے گا، ہمارے مشکل مسائل حل ہوتے جائیں گے۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے یہ پیغام دیا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دنیا کے سامنے ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کے سامنے کاسائے گدائی لے کر کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو محتاج بن کر کے پیش نہ کرو، بلکہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بنیاد پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام اور تمہاری شان و شوکت کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں تمہارے دعائیں کر رہی ہیں۔ لہذا آج تم دنیا کے غلام نہیں ہو بلکہ اللہ کے حبیب کے غلام ہو، اور اپنی اس غلامی کو ظاہر کرو۔ دنیا تمہیں مٹا نہیں سکتی ہے بلکہ دنیا مٹ جائے گی اور تمہارا نام و نشان باقی رہے گا اور پرچم اسلام باقی رہے گا۔ آج اس بات کی بھی کچھ لوگوں کو فکر ہے کہ ہماری زمین ہمارے ہاتھ سے چھینی جا رہی ہے، ہماری جائیداد ہمارے ہاتھ سے چھینی جا رہی ہے اور ہم کو بے دخل کیا جا رہا ہے، اور یہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں تمہارا کوئی حصہ کوئی حق نہیں ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ بھی ایک فکر ستا رہی ہے اور ایسی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کچھ فرقہ پرستوں کی طرف سے، تشدد پسند لوگوں کی طرف سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، ہمارے سینے میں اگر اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت کا چراغ روشن ہے اور عمل میں کوئی کوتاہی نہ ہو، فرمان رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہو، تو کسی کے باپ کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ ہماری اس زمین سے ہم کو بھگا سکے، کسی حکومت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمارے قدموں کے نیچے سے ہماری زمین کھینچ سکے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو میرے حبیب کا سچا غلام ہوگا میں اسے زمین کا وارث بنا دوں گا۔ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ آئے تھے
تو کوئی فوج لے کر کے نہیں آئے تھے، ہاتھوں میں ہتھیار لے کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر کے آئے تھے، قرآن لے کر کے آئے تھے، محبت رسول میں سجی ہوئی زندگی لے کر کے آئے تھے۔ راجہ پرتھوی راج نے اور بہت ساری طاقتوں نے آپ کو بھگانا چاہا، آپ کو مٹانا چاہا، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ آج بھی موجود ہیں، ان کے آستانے سے پیغام مل رہا ہے، جو سچی محبت رسول رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زمین میں بسا دیتا ہے۔ یا رسول آج بھی خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے آستانے سے ہمیں پیغام مل رہا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف و ہراس میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے ہاتھوں میں اتنا عظیم دامن ہے، دامن مصطفیٰ کو تم نے کیا سمجھا؟ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تمہارے ہاتھوں میں ہے، تو مایوسی کے شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوسی کے دلدل میں پسنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے بہت عظیم دامن اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ لہذا میں صرف اور صرف یہی پیغام دے کر کے اپنی گفتگو اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا مظاہرہ بھی کرو، مظاہرہ کرو۔ مظاہرہ کب ہوگا؟ کہ کوئی کہے نہ کہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمیں غلامی اختیار کرنا ہے۔ آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ علماء جب بولیں گے تب عمل کریں گے، علماء اسٹیج پہ آ کے بولیں گے، مسجد میں امام صاحب بولیں گے، تب اس کے بعد عمل کریں گے، یہ بولنے کے بعد نہیں۔ اب اپنی زندگی ایسی بنا لو کہ ہم کو کسی کے بولنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ ہم ڈھونڈیں، خود بخود تلاش کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا قانون عطا فرمایا ہے، کون سی ایسی عظیم شریعت عطا فرمائی ہے، کون سا ہمیں طریقہ عطا فرمایا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ عمل کے لیے سب سے بہترین نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آج خاص طور پر میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا، آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے فلمی ہیرو کی زندگی گزار کر کے مجھے عزت ملے گی، اسی لیے وہ اپنے بالوں کو ایسے بناتا ہے جیسے فلم میں دیکھتا ہے ہیرو ایسا کر رہا تھا، اس کا اسٹائل ایسا ہے، اس کے جوتے ایسے تھے، اس کا پینٹ ایسا تھا، اس کا لباس ایسا تھا۔ اور اسی طرح سے آج ہماری قوم کی بچیوں کا بھی حال یہی ہے، عورتوں کا تک حال یہی ہو گیا ہے کہ فلم کے اندر سینما میں ہیروئن جو کپڑا استعمال کرتی ہے، جو لباس پہنتی ہے، اس کا جو اسٹائل ہے، یہاں تک کہ اس کے ڈائلاگ بھی وہی ہوتے ہیں، اس کی زبان سے وہی جملے نکلتے ہیں، وہی انداز حیات اختیار کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، جو قوم اپنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر ایک دنیا دار فلمی ہیرو کی زندگی کو اپنا رہی ہے، اسے کامیابی کہاں سے مل سکتی ہے؟ اس کے جان و مال کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے عزت کی زندگی کیسے مل سکتی ہے؟ ارے مسلمانوں ذرا تاریخ پلٹ کر کے دیکھو، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم کا حال کیا ہے؟ جسم پر پیون لگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا روب و دبدبہ اتنا تھا، بڑے بڑے عیسائی بادشاہ حضرت عمر کا نام سن کر کے کانپتے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت پہنچ چکی تھی، سلطنت آپ کے زیر نگیں آ چکی تھی۔ یہ سچی غلامی کا اثر ہے، یہ سچی غلامی مصطفیٰ کا اثر ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ فلمی ہیرو کو اور کرکٹر کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا رہے ہیں۔ لہذا آج سے اپنی زندگی بدلو، اپنا کیریکٹر بدلو، اپنے اخلاق و آداب کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ وہ صورت اس کی یہی ہے کہ اب تمہارے ذہن میں ایک بات بیٹھے، اب ایک ہی دھن ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی۔ واقعی صحابہ اکرام کا یہی مزاج تھا، صحابہ اکرام کا ہر صحابی کا یہی مزاج تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نام آپ نے سنا ہوگا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیسی عظیم شخصیت ہیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ
جلیل القدر صحابی ہیں. عالم یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ہر عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک راستے سے سفر میں گزر رہے ہیں. اس وقت اونٹ کی سواری، گھوڑے کی سواری پر سوار ہیں. ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک درخت کی ٹہنی تھوڑا سا ایسا جھکی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنا سر اوپر کیا اور اس ٹہنی کو اپنا امامہ لگا کر کے آگے بڑھ گئے. تو جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا جبکہ آپ آسانی سے گزر سکتے تھے؟ اپنا سر اونچا کر کے ٹہنی کو اپنا سر لگایا، اس کے بعد آگے گئے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہیں سے گزر رہے تھے تو آپ کا سر انور، آپ کا امامہ اسی ٹہنی سے تھوڑا سا لگ گیا تھا، اس لیے میں نے حضور کی ادا کو اپنا لیا ہے. ادائے مصطفیٰ کو جو اپنا لیتا ہے دنیا میں وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وقت کا مقتدی بن جاتا ہے. آج ہماری سچویشن یہ ہو گئی ہے، آج جو پارٹیاں ہمیں جیسا چاہے استعمال کرتی ہیں، ووٹ کے لیے استعمال کرتی ہیں. 1000-2000 دے دیے، ہمارے ساتھ چلو، ہم جیسا بولے ویسا کرو. یہ پارٹیاں تمہیں کیا دے سکتی ہیں؟ زیادہ تمہاری حمایت کی وجہ سے ان کو کرسی مل جاتی ہے، ان کی سطح بن جاتی ہے، ان کی اکثریت ہو جاتی ہے، لیکن تمہارا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ووٹ کی بات سیاست کی حد تک موجود ہے، مگر میں یہ ذہن دینا چاہتا ہوں یہاں آپ کو صرف اور صرف پیسوں پر بکنا نہیں ہے، پیسے پر بکنا نہیں ہے، دولت پر بکنا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ساری حکومتوں کو اور ساری پارٹیوں کو یہ بتا دو مسلمان ووٹ کا محتاج نہیں ہے، مسلمان دنیا کی دولت کا محتاج نہیں ہے، جو دولت اس کی ٹھوکروں میں ہوتی ہے. اس لیے کہ جو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے وہ ٹھوکر مارتا ہے تو دولت کے انبار لگ جاتے ہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مومن کے جہاں پڑتے ہیں قدم پیدا وہاں زمزم ہوتا ہے. لہذا پارٹیوں کے غلام نہ بنو بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ. ساری پارٹیاں تمہارے سامنے آ کے جھکے کہ تم اگر دو گے تو ہمیں کامیابی مل جائے گی، لہذا تم ان کی غلامی اختیار نہ کرو، ان کے پیچھے نہ بھاگو بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو تلاش کرنے میں چلو. اور اس کے لیے بس ایک آخری پیغام، تیار ہو؟ سب لوگ تیار ہیں؟ میں چندہ نہیں مانگوں گا آپ سے، ابھی میں چندہ نہیں مانگنے آیا ہوں، بس صرف ایک چیز آپ سے کہنا چاہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت یہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے کہ نہیں؟ سب سے اہم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہی پسند ہے، اللہ رب العزت کو یہی پسند ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ڈھونڈنے میں، عمل کرنے میں آپ کو قربانی کی ضرورت ہے. آپ کو قربانی دینا پڑے گا. قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ قربانی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس قربانی کے ٹائم ایک گائے لے کے آئے ذبح کر دی ہو گئی قربانی. جو قربانی کا جو ہمارے ہاں مفہوم ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو، 11ویں ذی الحجہ کو، 12ویں ذی الحجہ کو بقرعید میں جانور ذبح کر دیا قربانی ہو گئی، وہ تو ایک قربانی جو ایک عبادت ہے. ساتھ اصل جو قربانی ہے فرمان مصطفیٰ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، اس قربانی کی ضرورت ہے. اور جب تک یہ قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. لہذا حالات کو دیکھ کر کے کبھی ہو سکتا ہو اندر سے آپ کا نفس یہ کہہ رہا ہو کہ آج کے دور میں، آج کے ماحول میں ہم کیسے کر سکیں گے، اس پر کیسے عمل ہو پائے گا. اس کی آپ فکر مت کرو، حالات چاہے کیسے بھی ہوں، بلکہ آپ اگر سوچو گے، سنو گے تو آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آج تو ہمارے لیے بہت اچھے حالات ہیں. وہ صحابہ اکرام جنہوں نے غلامی مصطفیٰ کو اپنا لیا تھا مکہ کی سرزمین پر، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسے جن کو ننگے بدن گرم ریت پر گھسیٹا جاتا تھا اور ان کے جسم پر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور اسے کہا جاتا تھا ان کا نام لینا چھوڑ دو، مگر حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، اسی طرح سے وہ صحابہ یہی کہتے رہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. لہذا جو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر غلامی مصطفیٰ اپنا لیتا ہے
وہ دنیا کا غم نہیں رکھتا ہے اور دنیا والوں کا ڈر نہیں رکھتا ہے. وہ یہی سوچتا ہے اگر اسی حال میں میری جان بھی چلی جائے گی تو مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور ہمیں جنت بھی ملے گی تو شفاعت مصطفیٰ کے صدقے میں. ہمیں جنت بھی ملے گی تو شفاعت مصطفیٰ کے صدقے میں. اس لیے اس بات کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو. عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو بھی اجتماع یا جہاں جہاں ہم نے درس کا ہفتہ واری اجتماع کا جو اہتمام کیا ہے صرف اور صرف اس لیے تاکہ آپ کو سنت مصطفیٰ بتائی جائے. سنت مصطفیٰ کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے, طریقہ مصطفیٰ کیا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم فرمایا ہے, حضور کا فرمان کیا ہے. الحمدللہ ہمارے مبلغین آپ تک پہنچ کر کے سنت مصطفیٰ کا درس دیں گے. آپ کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہاں بھی درس کا ماحول بنے گا اور جو اس سلسلے میں محنت کرنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں اور صحیح معنوں میں سچی محبت رسول کی دعوت دینے کے لیے آنا چاہتے ہیں, ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ آ کر کے ہمارے ساتھی مولانا سیف رضا صاحب سے ملاقات کریں. کام کرنے کی ضرورت ہے, محنت کی ضرورت ہے, اس لیے کہ دنیا جو کچھ بھی ہم کماتے ہیں سب یہی رہ جائے گی. دنیا میں جو بھی ہم کما رہے ہیں پیسہ دولت جائیداد سب یہی چھوڑ کر کے جانا ہے. دنیا سے جائیں گے تو کچھ لے کے نہیں جائیں گے. کچھ لے کے جائیں گے. ارے بڑا سکندر بادشاہ جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا سب چھوڑ کر کے گیا. خالی ہاتھ جانا ہے, بدن پر صرف ایک کپڑا ہوتا ہے وہی کفن کا کپڑا. لہٰذا جب دنیا سے جائیں گے خالی ہاتھ جائیں گے تو ہماری قبر میں ہمیں کیا کام آئے گا. یہی جو ہم دین کا کام کریں گے, دین پر عمل کریں گے, دوسروں کو دعوت دیں گے, اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے میں ہمیں قبر میں بھی عذاب سے نجات عطا فرمائے گا, میدان محشر میں بھی نجات عطا فرمائے گا اور اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں ہمیں وہاں سایہ نصیب ہوگا. اس لیے میں آپ سے التماس کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ وقت کا انتظار نہ کرو. وقت کا انتظار نہ کرو کہ ابھی وقت آئے گا بعد میں کریں گے. ابھی سے تیار ہو جاؤ. جتنے ہمارے جوان تیار ہو جائیں گے, جتنے جوان تیار ہونا چاہیں وہ آج ہی سے نام لکھائیں اور کام آج ہی سے شروع کریں. اپنی زندگی کو بھی بدلو, دوسروں کو دعوت دو, اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی کو بنانے کی کوشش کرو, نفع پہنچاؤ. نفع کی صورت یہی ہے کہ سنت مصطفیٰ کا پیغام عام کرو. انشاءاللہ آپ کے سارے مشکل مسائل حل ہو جائیں گے. سارے مشکل مسائل حل ہو جائیں گے. میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. کوشش کریں گے, عمل کے میدان میں کوشش کرو, محنت کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں آپ کے سارے مشکل مسائل آسان فرما دے گا اور ہر مشکل مسئلہ حل ہوتا نظر آئے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت یہی پیغام دیتے ہیں, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ بھی ہمیں پیغام دیا ہے کہ کام وہی کرو جو حضور کو راضی کرے. یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی حضرت آپ کے سوالات کے جوابات پیش فرمائیں گے. میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ اپنے مسائل جو بھی سوال ہیں کاغذ پہ لکھ کر یہاں